السلام علیکم ناظرین، پروگرام معاشی مسائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طارق خان جاوید۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے سیاچن اینڈ سر کریک سیٹلمنٹ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے انڈیا کے ساتھ 3 بڑے مسئلے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو کشمیر کا ہے، جس کا حل تلاش کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں اس میں کتنا وقت لگے گا۔ لیکن 2 چھوٹے مسئلے ہیں سیاچن اینڈ سر کریک کا، جس کے اوپر 62 بہت سالوں سے بات ہو رہی ہے، اور ٹورڈز دی اینڈ آف مشرف رول یہ کہا جا رہا تھا کہ بوتھ کنٹریز ویئر اباؤٹ ٹو سائن این ایگریمنٹ۔ دونوں چھوٹی چھوٹی ایشوز ہیں، چھوٹے چھوٹے ایریڈنٹس ہیں، اور ان کو سالو کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ ان پرابلمس کو دیکھیں، ساری سرویز، ساری اسٹڈیز ہو چکی ہے، انٹرنیشنل لاء کو بیچ میں لایا گیا ہے، اس کے تحت ان دونوں کو سالو کرنا مشکل نہیں ہے۔ لیکن ٹائم بڑا اہم ہے ان دونوں ایشوز میں۔ ایک طرف سیاچن ہے جو کہ 26,000 فٹ کی بلندی پہ ہونے کی وجہ سے اس قدر سرد علاقہ ہے کہ جب ہمارے سولجرز وہاں جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک ایک دن گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور بڑی تعداد میں جو بیچارے ینگ اور جو بھی جاتا ہے وہاں مر جاتا ہے۔ یہ دونوں سائڈ پہ ہوتا ہے، انڈیا میں بھی ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے۔ 2 بڑے پہاڑی سلسلوں کے بیچ میں کچھ برف پھنس گئی ہے، جس کو سیاچن کہا جاتا ہے۔ 76 کلو میٹر وائڈ یہ جگہ ہے۔ اس کے اوپر فوج کو بیٹھانا اور اپنے فوجوں کو مروانا اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس۔ اسی طرح سر کریک جو ہے یہ وہ بارڈر ہے جو کہ سندھ اور گجرات کے بیچ میں ایک بارڈر ڈیفائن تھا۔ پرانے ایگریمنٹس 1941 وغیرہ کے موجود ہیں جس میں یہ ڈیفائنڈ ہے۔ ان دا مین ٹائم کچھ وہ جو سر کریک ہے وہ موو کر گیا ہے ٹورڈز پاکستان، اور اس پہ وہ بحث آج تک چلی جا رہی ہے 62 سال سے۔ اس پہ بھی خاصی موومنٹ ہو چکی ہے، سرویز وغیرہ ہو چکے ہیں، اور یہ ایگریمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے سینکڑوں کی تعداد میں انڈین اور پاکستانی ماہی گیر ایک دوسرے کے ملک میں جا کے پھنس جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ آلموسٹ POWs کا سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی سیریس ہیومن ایشو ہے، اور یہ مسئلہ بھی بڑی آسانی سے طے کیا جا سکتا ہے۔ ان دونوں موضوعات پہ بات کرنے کے لیے میں نے آج دعوت دی ہے 2 بڑے لوگوں کو۔ آئیے میں ان کا تعارف کراتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں کوثر عامر صاحبہ، جو کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں، فارمر ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری رہی ہیں سندھ کی، آج کل ٹی وی شوز پہ اور آپ ان کو اکثر دیکھتے ہوں گے۔ زرداری صاحب سے ان کو خاص بہت زیادہ لگاؤ ہے، بہت ان کے فیور کرتی ہیں، جو کرنا بھی چاہیے، ان کے لیڈر ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سعید بلوچ صاحب، جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان فشر فوک فورم کے۔ ان کا ظاہر ہے بہت زیادہ تعلق ہے فشنگ کمیونٹی سے۔ آپ اکثر یہ بولتے رہتے ہیں کہ یہ جو ان کے لوگ پکڑے جاتے ہیں دونوں سائڈ پہ، یہ بہت بڑا ہیومن ایشو ہے، اور اس کو جلد سے جلد سالو ہونا چاہیے۔ کوثر عامر صاحب، آپ کے سے شروع کروں گا۔ آپ کے قائد، وہ ہمارے بھی اتفاق سے کالج فیلو تھے، ان کی ایک بات ابھی ہمیں بہت اچھی لگی، اس لیے ہم نے یہ آج پروگرام مرتب دیا ہے۔ 24 جولائی کو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ دینا ایسے تو کوئی ایک عام آدمی کے لیے بہت آسان ہے، لیکن ان کے پیچھے جو کمپلشنز ہیں، جو چیزیں، جو فورسز ان کو روک رہی ہیں، بڑے ڈپلومیٹک طریقے سے انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ دونوں مسئلے سیٹل کر دیے، کہ سیٹل کیے جائیں۔ خاص انہوں نے سیاچن کا ذکر کیا کہ انڈیا ہر دن ہر سولجر پہ $50 خرچ کر رہا ہے۔ پاکستان بہت کم کر رہا ہے، $50 کر رہا ہے، لیکن $50 یا $50 از ناٹ دا ایشو آف دی لیڈر آف آور نیشن پریزیڈنٹ۔ ہز ایشو ایز اے ہیومن بینگ۔ وہ بھی 3 بچوں کے باپ ہیں، صحیح بات، ان کی وائف مری ہے، وہ ہی نوز واٹ ڈیتھ مینس، شہید ہوئی ہیں جی، شہید ہوئی ہیں بیچاری۔ ہی نوز کہ کسی کے چلے جانا کتنی تکلیف دہ سچویشن کریٹ کرتا ہے۔ ان کی کنسرن ہے وہ سولجرز، چاہے وہ انڈین ہو یا پاکستانی، جو صرف سردی سے مرتے ہیں وہاں پہ، اور ایچ پاسنگ ڈے از ویری ٹف فار دیم۔ ہم اور آپ یہاں بڑے آرام سے کراچی میں، صحیح بات ہے، the ones who are standing on those places they know بیچارے جو بیٹھے ہوئے ہیں دونوں سائڈ سے، بالکل وہ کتنی تکلیف میں ہے، ان کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور بہت گورنمنٹ انڈیا کو بھی ہم ساتھ ساتھ اپیل کرتے ہیں کہ دے شوڈ سیٹل اٹ۔
سائنس موجود ہے جس کے تحت یہ بڑی آسانی سے. اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ ایک جنرل اپنی ایز اے پارٹی ایکٹیوسٹ اور ایز اے پارٹ آف آور سوسائٹی کیا what is your feeling? بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کو طارق صاحب کہوں گی اٹس ریئلی اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک اینڈ ناؤ دس از اے ٹائم, اٹس اے کروشل ٹائم ناؤ, اور میں انفیکٹ اٹس اے ہائی ٹائم ناؤ کہ ہم اس چیز کے اوپر ڈسکس کریں, بیکاز دیکھیں وہ اولڈ جو ہمارا ایک زمانہ ہوتا تھا اسٹون ایج کا, وہ زمانہ نہیں رہا, اور ماشاء اللہ میڈیا نے ہر چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے, ہر چیز ہر ٹاپک کو ٹچ کر لیا ہے, اور جو نظروں میں چیز نہیں بھی تھی وہ بھی سامنے لے کر آ گئے ہیں. وائی؟ بیکاز دیز آر دا سمپل اسمال تھنگز وچ ہیز ٹو بی ٹیکن کیئر آف. اور یہ تو میں کہوں گی انفیکٹ اٹ از ناٹ سمپل, بیکاز جو بیچارے فارمرز یا جو بیچارے وہاں پر مزدور یا جو فشریز کے لوگ ہیں جو وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اگر وہ بارڈر پاس کر لے ویئر دیر از نو سائن ایز بارڈر. آپ اسٹرپ دیکھیں جو بٹوین رین آف کچھ اینڈ سندھ کے بیچ میں ہیں جو سر کریک کے نام سے, اور وہ اگر غلطی سے وہ پار کر لیتے ہیں ویئر دیر از نو ایز سچ کے بارڈر نہیں ہے. دیکھی ہو یہ اپنے جبار صاحب کی بیٹی نے بنایا, جی جی, رام چند پاکستانی, اس میں یہ دکھایا یہ کہ ایک بچہ غلطی سے کراس کر جاتا ہے. بالکل, مگر وہاں آپ غور کیجئے گا کہ دونوں سائڈ پہ پلرز لگے ہوئے تھے. جی, بچہ جب کراس کر رہا ہے پلرز دکھائے گئے. پرابلم ود فشری پیپل از there is no border as such. وہاں پہ چاہے تو جھنڈے لگ سکتے ہیں, ہرے لال جھنڈے لگ سکتے ہیں. بالکل, وہاں پہ بایوز کے ذریعے لائٹس لگ سکتی ہیں. اس کو اگر کوئی بیچارہ فشرمین کراس کر جاتا ہے اس پہ اتنی بڑی سزا, بہت بڑی سزا ہے. بالکل, تو یہ تو بہت ہی ان ہیومن چیز ہو رہی ہے. بالکل ہو رہی ہے. اسٹیٹ کا مسئلہ ہے, عوام کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فشرمین کا, اسی لیے فشرمین کون ہے؟ غریب انسان ہے, اس کو تو کمانے کے لیے نکلنا ہی ہے. دیکھیں یہ اسٹیٹمنٹ جو آپ بتا رہے ہیں جس کو آپ پراؤڈلی کہہ رہے ہیں, میرے قائد نے جو دیا ہے, we are very happy, we all are very happy I feel being the Pakistani. The reason of creating this program is کہ through this forum ہمارے پاس ایک بالکل ہی ریپرزینٹیٹیو فشنگ فورم کے انسان بیٹھے ہیں. میں ایک ایز انڈیویجول, آپ ان کی پارٹی کی ہی ہیں, ہمیں ان کو سپورٹ دینا اس بات پہ. بالکل, اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ وی آر وتھ یو. اچھا تھوڑا سا پلیز آپ اس کو پش کریں. بالکل, اس پہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کو ریزسٹ کریں. بالکل. اچھا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا 1917 کے اندر برٹش انڈیا نے جو ہے یہ جو حصہ ہے, جو علاقہ ہے, وہ ہمارے سندھ کو دے دیا تھا. بٹ دین اگین اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز کے اندر ایک ڈسپیوٹ آ گیا, اینڈ دے ڈونٹ وانٹ کہ یہ حصہ انڈیا کا رہے, اور جس کی وجہ سے جو رائٹ ہے ہمارے پاکستان کا وہ ہمیں نہیں ملا. ہمارا جو کہنا وہ یہ کہنا ہے. اس کے بعد کافی وارز بھی ہوئی 1986 میں, 1995 میں, 1996 میں, 1997 کے اندر, اور 40 پاکستانی مارے بھی گئے, اور جس کے بعد ایک پلین گرایا تھا انڈیا کا, آپ کو بھی پتا ہوگا. بھی سر کریک کا مسئلہ آ گیا. جی بالکل آ گیا تھا. تو یہ ایک رہا ہے ڈسپیوٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی طریقے سے ہم سیٹل کر سکتے ہیں, اور جس کا فرسٹ اسٹیپ پہلے حکومت میں نو ڈاؤٹ اس کی ڈسکشن ضرور ہوئی تھی, بٹ رائٹ ناؤ اف یو سی کہ ہمارے قائد نے آصف رضائی صاحب نے فرسٹ اسٹیپ اٹھا لیا ہے ان اے ویری نائس اینڈ پولائٹ مینر. ہی ہیز گیون اے سافٹ میسج ٹو دیم. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں اس چیز کو سیٹل کیا جائے. وائی؟ بیکاز اس بارڈرز کے اوپر 3000 پاکستانی اور 3000 انڈین فورس اس وقت موجود ہیں. تو آپ دیکھیں 3000 لوگ جب وہاں پر موجود ہیں. سیاچن کی بات کر رہی ہیں یا آپ سرکری کی؟ میں دونوں کی بات کر رہی ہوں. اس سائڈ پر میں سیاچن کی بات کر رہی ہوں. سیاچن کی کر لیں. جی میں پہلے سیاچن کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. سیاچن میں آپ بتا رہی ہیں دونوں سائڈ پہ 3000 لوگ بیٹھے ہیں. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آج امیجن کریں سعید صاحب کو یا آپ کو مجھے بیٹھا دیا جائے وہاں جی صرف 4 دن کے لیے. جی بالکل ہماری حالت ہو جائے گی بالکل. یہ 3000 لوگوں کے ساتھ کتنی بڑی وہ ہے. 1984 میں بھی ایک ایگریشن ہوا تھا انڈیاز کا, جس کو پھر ہینڈل کیا گیا. تو اب یہ آپ دیکھیں کہ اتنے سرد ایریا کے اندر اتنی ہماری پاکستانی فورس بیٹھی ہوئی ہیں اور اس طرح کا مسئلہ چل رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں وہ بیچارے کس طرح سے اس چیز کو برداشت کر رہے ہوں گے. تو ہمارے قائد نے یہی سوچا ہے کہ اس چیز کو بیٹھ کے سیٹل کیا جائے. وائی ناٹ ٹو کم آن ٹیبل ٹاک. اور آج زمانہ اتنا آگے بڑھ گیا, وی ناٹ اینی مور ان دا اسٹون ایج. لیٹس سٹ ٹوگیدر, لیٹس ڈسکس آن دس. اگر دیکھیں نا وہ جو گلیشیئر ہے بیچ کے اندر سے بھی, اگر ہاں جی وہ کوراکرم اور بلاٹور سلاٹور کوئی جو پہاڑی سے اس کے بیچ میں یہ جی جیسے وہ برف کہیں سے آ رہا ہوگا, وہ پھنس گیا ہے 2 پہاڑوں کے بیچ میں. ٹھیک ہے, اس کو پھنسا رہنے دو. آپ وہاں سیٹلائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں
آج کل گوگل سے ہم لوگ گھروں میں دیکھ لیتے ہیں, گھر کے گاڑی کے نمبر تک نظر آ جاتا ہے. صحیح ہے اگر آپ کے پاس زیادہ فوکس والا. واٹ از دا پرابلم؟ بوتھ انڈیا اینڈ پاکستان کین واچ کہ اف دیر از اے ٹروپ موومنٹ اور اینی تھنگ دے کین سی اٹ ڈے اینڈ نائٹ. آپ وہ ڈیسائیڈ کر دیں کہ یہ جگہ آپ نہ آپ کی فوج ہوگی نہ ہماری فوج ہوگی, جو بارڈر ہے وہ ہے, وہ دیکھ لیں. وی کین آلویز کیپ اے واچ آن دیٹ, اور اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے وی کین آلویز ڈسکس. وہ بھی ہونی چاہیے نا کہ اب انڈیا از ڈیلنگ وتھ اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ, اینڈ وی آر آلسو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے بیکڈ بائی MQM اینڈ ہو آر مور کنسرنڈ وتھ دیئر پیپل. اٹس ناٹ اے ملٹری حکومت آف مشرف بالکل, اور جس کو ایڈونچر کا شوق چڑھتا تھا. دونوں جگہ اگر جمہوری حکومت ہے تو وائی ناٹ ٹو کم ٹو سم ڈیسیژن وچ از ویری جمہوری. اف یو کوڈ ناٹ ٹرسٹ مشرف یو کین ٹرسٹ زرداری. زرداری کا کیا پرسنل انٹرسٹ ہے؟ ہمارا کوئی فائدہ نہیں. ایکچولی اگر وہ جنگ ہے دے گا تو اس کو کیا مل جائے گا اس سے؟ اچھا سر, کریک کا جو مسئلہ ایکچولی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے گیس لائنز اور کافی ساری پیٹرولیم آئل وہاں سب ہے, وہ مین مقصد ہے آپس میں جو ڈسپیوٹ ہونے کا. They don't want to give it to Pakistan. Why? Because ان کو لگتا ہے یہ پورا خزانہ پاکستان کو مل جائے گا and then Pakistan will be coming up and will grow up, you know, and will become rich. سر کریک تو ڈیسائیڈڈ ہے نا کہ this is the border between گجرات اینڈ سندھ, جی اس پہ تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. سر کریک ہیز مووڈ ٹورڈز پاکستان which means پاکستان has lost. لیکن یہ تو ایک انٹرنیشنل لا ہے کہ اگر کوئی کسی ملک کے بیچ میں دریا گزر رہا ہو تو دریا کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے دیٹ از دا بارڈر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ دونوں اس بات پہ ایگری کر لیں کہ بھائی بیچ کا یہ حصہ جو ہے بارڈر, نہ تمہارا سائڈ نہ ہمارا سائڈ. اب نیچر نے اگر تھوڑا سا پاکستان کے خلاف موومنٹ کر بھی دی ہے تو کر دیا, واٹ کین یو ڈو اباؤٹ اٹ. اس 10 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر زیادہ یا کم لینے سے آپ کو جو افیکٹ اصل پڑے گا وہ اکنامک زون کا پڑے گا. تو اگر تھوڑا سا آپ کو کسی کو لاس یا تھوڑا سا فائدہ ہو بھی جاتا ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر. اگر تیل ہے تو 10 کلو کے بعد بھی ہوگا اور 5 کلو کے بعد بھی ہوگا. آپ اپنے علاقے گئی تو کم سے کم ایکسپلوریشن کر لیں. ابھی تو نا آپ ایکسپلور کر رہے ہیں نا وہ کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. اس حالت میں تو اگلے 100 سال میں کوئی ایکسپلوریشن. ایک چیز اور بھی ہے کہ انڈیا اپنے ٹورزم کے حوالے سے بھی اپنے لوگوں کو سیویلینس کو لے کر اور دے موو دیر, وہ چکر بھی لگواتے ہیں, گھماتے بھی ہیں اس ایریا کے اندر, کیونکہ سیاچن کی بات جی سیاچن کی میں بات کر رہی ہوں, وہاں گھما بھی رہے کیونکہ پاکستان صرف جموں آزاد کشمیر تک روک لیا گیا ہے, اس کے آگے وہ نہیں جا سکتا. بٹ دین اگین انڈینس آر ٹیکنگ دیئر سیویلینس, وہ وہاں چکر بھی لگاتے ہیں, سب کچھ کروا رہے ہیں. اسکیئنگ کے لیے دس از اے بیسٹ پلیس. سوئٹزرلینڈ تو برف ختم ہو رہا ہے. بالکل, آپ اس کو ایک ایسا زون بنا دیں جہاں پہ ملٹری کوئی نہیں ہو. انڈین سائڈ پہ انڈیا اسکیئنگ کروائے, ہم اپنے سائڈ پہ ہم کروائیں. بالکل یہ ہونا چاہیے نا. سوئٹزرلینڈ میں ایوریج اگر آپ جا کے اسکیئنگ کریں تو ایوری ڈے کاسٹ از اراؤنڈ $300 to $400. ہمیں اگر اس طرح کی آمدنی مل جائے تو انڈیا پاکستان دونوں امیر ہو جائے گا. اچھا اس طرف کا ویسٹ میں تو سوئٹزرلینڈ میں پرابلم ہو گیا کہ سب سے اونچا پہاڑ جو سینٹ مینٹ بلانک ہے اس کی ہائٹ ہی 6000 ہے اور اکثر اس پہ برف ہی نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل. یہاں تو برف ہی برف ہے. صحیح. اور 1000 جتنا اسکوائر میٹر ہیز بین ٹیکن بائی انڈیا, وہاں پر جو 1000 اسکوائر میٹر ہے دیٹ ہیز بین ٹیکن بائی انڈیا. اور اب جو ہے میں بتا رہی ہوں جس طرح سے اسکیئنگ وغیرہ کے لیے دیٹس اے بیسٹ پلیس. تو ظاہر ہے اب ان لوگوں کو یہ ہوا ہوا ہے کہ حالانکہ دیٹ از پاکستان ٹیریٹری, اگر آپ دیکھیں جو 1917 کے اندر جو ہوا تھا فیصلہ تو دس از اے پاکستان ٹیریٹری. بٹ دین اگین دے آر ہیونگ دس ڈسپیوٹ. ہمارے قائد نے تو کہا بیٹھ کے سیٹل کر لیتے ہیں, لیٹس ہیو ٹیبل ٹاک آن دیٹ. اس مسئلے کو آپ claims continuously and it was also in the press from both sides کہ whatever solution was found for both the issues and they were about to sign off when then it's a barren land. آپ کو پتہ ہے وہ barren land ہے. that's why جو وہ ہے United Nation ہے they are not coming into it just because it's a barren land. تو پھر بہتر یہ ہے اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ہم بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کر لیں, بیٹھ کے سیٹل کر لیں مسئلے کو, بیکاز مسئلہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اٹس جسٹ وی نیڈ ٹو ہیو سٹ ٹوگیدر آن ون ٹیبل اینڈ لیٹس ڈسکس. جو بہتر ہو وہ ہم کر لیں. سوسائٹی بہت سائڈس کی جو میڈیا ہے وہ اس چیز کو پش کرے ٹورڈ سے. اب آپ آتا ہوں صحیح صاحب آپ کی طرف. ویسے تو آپ سیاچن پہ بھی تھوڑا رائے دیں کہ آپ کا بیٹا یا آپ کا بھتیجا بھی اس جگہ پہ ہو سکتا ہے جا کے پھنس جائے اگر فوج میں ہے. تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا کہ آپ کا بیٹا وہاں پھنسا ہوا ہے اس سردی میں, فوج میں ہے, اس کو منع تو کر نہیں سکتا وہ. تو آپ کی کیا فیلنگ ہے اس کے بارے میں جو پریزیڈنٹ نے کہا کہ اس ٹائم کہ ہم اس پہ کوئی سیٹلمنٹ کریں, دونوں سائڈ کے بچوں کو بچائیں
اور ہر چیز کا سولوشن تو ہو ہی جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے اگر آپ ول ہو. شکریہ طارق صاحب اور وائب ٹی وی کا کہ اتنے اہم ایشوز پہ انہوں نے ہمیں موقع دیا. دیکھیں اگر اوور آل میں ساری بات کروں تو ان 3 ایشوز کا جو مسئلہ ہے کشمیر, سیاچن, سر کریک. کشمیر کا تو بہت ایزی حل ہے, دونوں ملک اعلان کر دیں کہ کیونکہ کشمیر کو دونوں ملکوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, یہاں پر پاکستان نے قبضہ کیا ہے, وہاں پر انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے, تو دونوں ملک اپنے پوجے نکالیں, چھوڑ دیں کشمیریوں کا ہے. پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں. جیسے جی بالکل نیپال ہے, بالکل وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک رہے لیکن ان کی جو فارن پالیسی ہو انڈیا پاکستان کے مشورے سے ہی چلے. دنیا بس یہی کہہ رہی کہ آپ اس کو 10 سال کے لیے جو نا یو این کے انڈر میں دو. فی الحال ایک تو میں بہت نہایت ایمانداری سے کہتا ہوں کہ دونوں ملکوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے, کشمیر کو چھوڑے کشمیریوں کے لیے. ایک تو یہ, اگر جب یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو سیاچن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. سیاچن میں لوگ بنیادی ٹوکوں گی, ہم نے قبضہ نہیں کیا ہے, دس از رانگ تھنگ, ہمارے حق تھا وہ کشمیر. نہیں کوئی حق نہیں تھا, دونوں ملکوں نے قبضہ کیا ہے, بہت سچی بات. وہ ایک پرانی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھوں گی کہ وہ دیا گیا تھا, بٹ دین اگین دس از اے ڈسپیوٹ بٹوین, تو جس کی وجہ سے ہم اگر یہ فیصلہ کرنا چاہیں ڈیفینیٹلی وی شوڈ گو فار اے گڈ فیصلہ, بٹ دین اگین یہ مت کہیں کہ قبضہ کیا, قبضہ ہمارا نہیں ہے. اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے تو وہ ہمارا حق ہے. میں کسی سے ایسی ہسٹری کو نہیں مانتا جو انسانوں کو غلام بنائے, انسانوں پہ قبضہ کرے. سیدھی بات ہے کہ دونوں ملکوں نے قبضہ کیا, یہ میرا اوپینین ہے, ہو سکتا ہے آپ اس سے مختلف سوچتے ہوں گے. میں ہسٹری کی بات کر رہی ہوں. دوسری بات, سیاچن میں جو اعداد شمار ابھی آپ بتائیں میں اس کو ٹوٹل ڈس ایگری کرتا ہوں. کیسے پاکستانی 5, میں 80 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہماری گورنمنٹ نے کہا کہ ہمیں ایک فوجی کے ڈریس پر 1 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے. ایک ڈریس جو ہم امریکہ سے بناتے ہیں, یہ 80 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں. 1 لاکھ روپے کا ڈریس, ایک ڈریس ہمارا ایک فوجی کا جو سفید ڈریس بنتا ہے, اس کو وہ سورج کی باوجود ان کے وہ جو نا جسم میں, اس کے باوجود کیونکہ انسان ہے, اس کو کھانا پینا ہے, اسے اور دیگر جو ضروریات ہیں وہ بھی کرنی ہے. اس دوران ان کے ہاتھ پیر جسم کے دوسرے اعضاء ضائع ہو جاتے ہیں. آپ کو پاکستانی سینکڑوں ایسے فوجی ملیں گے, کسی کا ہاتھ نہیں ہے, کسی کا پیر نہیں ہے, کسی کی ناک نہیں ہے, کسی کی انگلی نہیں ہے, اور جسم کے دوسرے اعضاء نہیں ہے. تو وہ جیسے ہم لوگ تو چونکہ گرم علاقے کے لوگ ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھی ہمارا ہاتھ جل گیا گرمی کی وجہ سے. وہاں یہ بات کہتے ہیں کہ جناب وہ سردی کی وجہ سے ہاتھ جل گیا, جسم جل گیا, گال جل گئے. تو یہ صورتحال ہے. لوگوں کی ناک نہیں رہتی تو جی بالکل سردی کی وجہ سے ٹوٹ کے گر جاتی ہے. تو ایسی جگہ پر قبضہ کرنا جہاں دونوں طرف کے انسان ضائع ہوں, مریں, تکلیف میں ہوں, معذور ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل پیور انسانی سوچ کر کہ یہ انسانی مسئلہ ہے اور اس کو حل کیا جا سکتا ہے. شرط یہ کہ دونوں طرف سے تھوڑی ایمانداری اور بتی بات جگہ کو رہنے دیں اپنی جگہ. ہم یہ کر سکتے ہیں, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس میں آسانی سے فوج جا سکے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس کا آؤٹ پٹ نہیں. میں ان کے ایک ورڈ پہ تھوڑا سا اعتراض کروں گی, قبضہ, بیکاز پاکستان نے کبھی بھی کسی چیز پہ ناحق قبضہ نہیں کیا ہے. ہاں وہ الگ بات ہے جو چیز پاکستان کو دی گئی ہے اس پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہے. تو جسٹ وی ہیو ٹو سی ٹو دس. یہ آپ کی رائے, لیکن یہ میری رائے نہیں, سارے کشمیری کہتے ہیں کہ یہ قبضہ ہے. میں اس پہ دوسری ایک الگ پروگرام کر لیں گے. دوسری بات سرکریک پر آتے ہیں, ایشوز پہ بات کر رہے ہیں اور دونوں جو ہے کوئی اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں. بہت دیکھیں سیاچن میں کوئی آبادی نہیں ہے جس کی کوئی لڑائی ہو. جیسے کشمیر میں تو ہے نا کہ ایک آبادی ہے, آبادی کی سوچ کوثر آج ہو سکتا ہے پرو پاکستانی ہے, کل ہو سکتا ہے پرو انڈیا ہو جائے, کل ان کی انڈیپینڈنٹ سوچ بھی ہو سکتی ہے. آپ کسی کو کمپیئر تو نہیں کر سکتی نا, لیکن سیاچن میں تو کوئی آبادی نہیں, ایک آدمی بھی وہاں نہیں رہتا. صحیح بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر کیا وجہ ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ ہمارے طرف یا اس طرف دونوں طرف انسان مارے جا رہے ہیں. فوجی وہ بھی ہمارے بھائی. اچھا وہ کوئی فوجی لڑکے مرتا ہے نا, آپ کا بیٹا یا میرا بیٹا لڑکے مرے گا تو ہم خوش ہو گئے کہ بھائی چلو بھی اس کو شجاعت ملی ہے. جی بیچارے کا ہاتھ کٹ گیا, پاؤں کٹ گیا, بہت کٹ گیا, لگڑا ہوا چلا آ رہا ہے. بالکل. اب کیا محلے والوں کو بتاؤ گے بھائی کیوں لگڑا ہو گیا؟ نہیں, ہمارے قائد نے یہی بات کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اسی وجہ سے یہ بات کہی کہ اتنے سالوں سے ہو رہا ہے. اٹس ناٹ ون ڈے ایشو, یہ بہت عرصے سے. ہم ان کو سپورٹ دینا چاہتے ہیں, ہم ان کو سیٹل دس اس بات پہ پوری تائید دینا چاہتے ہیں قوم کی. اور دیر آر کوارٹرز ان دس کنٹری وچ آر سولڈ ٹو سرٹن گروپس جو ان کو ہر بات پہ کرٹیسائز کرتے ہیں. اس بات پہ بھی کرٹیسائز کر دیں گے وہ. جی جی, لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. جی دیکھیں زرداری صاحب نے آتے ہی کہا تھا کہ بھی دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے نا یہ کیا مسئلہ ہے,
ओपन कर दो बॉर्डर, एक काट के लोगों को आने जाने दो। बॉम्बे अटैक करा दिया, किसने करा दिया? अब हम सबको पता है, मतलब ये कहना कि हमने नहीं किया। मैं आपको बहुत बुनियादी बात बताता हूँ, इस वक्त को 550 के करीब माहीगीर पाकिस्तान में बंदे हैं जो इंडियन, और 125 पाकिस्तानी इंडिया में बंदे, और ये सारा झगड़ा आता है सर क्रीक का। देखिए बुनियादी बात है कि 1914 में सिंध गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट नहीं, कच्छ, महाराजा कच्छ के साथ, महाराजा कच्छ के साथ, ये 1914 की बात कर रहा हूं, 1914 में जब आपस में एक एग्रीमेंट हुआ था कि ये लाइन ऑफ बॉर्डर है सिंध की और कच्छ की। फिर आप 1925 में आएंगे तो उस वक्त सिंध चूंकि फिर बॉम्बे का हिस्सा बना था, तो फिर बॉम्बे के जो मिनिस्ट्री में तो गुजरात और सिंध का जो ना, फिर ये रूल, ये जो जमीन के जो डिवाइड की बात हुई थी, वो क्या थी? वही सर क्रीक ही की लाइन थी, तो वही ये सर क्रीक जो ना बाउंड्री थी। लेकिन को 1924 में, उससे पहले उन्होंने कहा था कि भी हमारी लाइन क्या होगी, तो 1947 में इंडिया उसी 1924 वाली लाइन पे अड़ गया कि जनाब इसको करते हैं। देखिए एक बात बुनियादी बता दूं, अगर चंद परलांग भी इधर से उधर हो जाता है, आज जो सूरत हाल है, इसीलिए कि जो लाइन थोड़ी इस तरफ ड्रॉप हो गई है। 200 किलोमीटर का जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, अगर आप इस तरफ पाकिस्तान का हिस्सा आता है तो पाकिस्तान विल लूज 370 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो हमारे 200 किलोमीटर में आता है, उसमें लूज करता है। लेकिन इस मसले को ऐसे ही हल किया जा सकता है कि इसको बाबा, इसमें आपका हमारा जो भी है इंटरनेशनल जो रिवर्स बाउंड्री कमीशन है, उसके जो आदात शुमार है, आप सेंटर पे एक मरतबा लगा दें, फिर जो है ना पानी का करंट चेंज होता रहे, उसको इस तरफ करे उस तरफ करे, तो वो बात की बात है, नेचर पे छोड़ देना जी, वो पर नेचर। लेकिन एक बात तो आप उसको करें भाई रिवर तू अब इधर चला जाए तो इधर चला जाए। डिस्प्यूट बहुत अराइज हुआ उस वक्त 99 में, 1999 जब एक मिग तैयारा वहां पर गिराया गया, तो फिर अब इस बात पे दोनों मुल्क शदीद फॉरेन पॉलिसी, यूएन में गए, उसमें फ्रांस इन्वॉल्व हुआ, ब्रिटिश इन्वॉल्व हुआ, अमेरिका इन्वॉल्व हुआ कि भी ये टेरिटरी किसका है। इंडियन क्लेम कर रहे थे कि हमारा है, पाकिस्तानी क्लेम कर रहे थे कि हमारा, चूंकि मिग हमारे एरिया में घुसा है तो उस पर हाँ, तो वो सब अभी जरा हमें एक ब्रेक लेना पड़ता है। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।